الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ محمود غزنوی کے قاضی نے ہیروں میں بددیانتی کی اور آخر اس کا کیا انجام ہوا، اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا میرے پاس یہ ہیرو کی تھیلی ہے، جب میں سفر پر جانے لگا تو یہ تھیلی ہیرو سے بھری ہوئی تھی، جاتے وقت میں نے یہ تھیلی فلاں علاقے کے قاضی کے پاس چھوڑ دی، کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی دی ہے، مگر اس تھیلی میں ہیرو کے بجائے کھوٹے سکے تھے۔ جب میں نے قاضی صاحب سے کہا تو وہ میرے گریباں تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتا کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے، جس طرح تو نے ٹانکے لگا کے دی تھی اسی طرح ہے کہ نہیں؟ اور تھیلی اسی طرح لگ رہی تھی، نہ پھٹی تھی نہ ہی کھلی تھی۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری پوری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ آپ مہربانی کریں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا حلف لیتا ہوں کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا اور تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تمہیں بلاؤں گا تو پھر دوبارہ آ جانا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، میں 3 دنوں کے لیے سیر پر جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد واپس لوٹوں گا۔ محمود غزنوی جب اکیلے رہ گئے تو چھری منگوائی، جس تخت پر بیٹھے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا اور چھری اپنی جیب میں رکھ کر نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد دربار کے احاطہ میں کوئی داخل نہ ہو۔ جب صفائی کرنے والا آیا تو اس نے دیکھا تو گدا پھٹا ہوا تھا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، پہرے دار بھی آگے، فلاں صاحب بھی آگے۔ اس نے کہا اس کا تو گدا پھٹ گیا ہے، وہ مار ڈالے گا۔ محمود غزنوی نے کہا تھا کہ صفائی اور نگرانی والے کے سوا یہاں کوئی نہ آئے، اور یہاں کوئی آیا ہی نہیں، اور گدا پہلے ہی دن پھٹا ہوا ہے، وہ لٹکا دے گا سب کو۔ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا فکر ہی نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اس کو بھی پتہ نہ چلے گا کہ کہاں سے پھٹا ہے، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہ چلے گا۔ درباریوں نے کہا ہم سب 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندے کو لے آ۔ تو اس بندے کو بلا لیا گیا، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ اس کو گدا دکھایا گیا اور کہا کہ اس طرح سینا کہ پتہ بھی نہ چلے۔ اس نے کہا کہ فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں۔ احمد رفوگر کہنے لگا کہ ایسا سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ درباریوں نے کہا یار تو اس کو سی دے۔ اس نے وہ گدا سی دیا اور اگلی ہی شام گدا لا کر بچھا دیا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے اور آ کے سب سے پہلے گدے پر نظر ڈالی اور سب ملازموں کو بلایا اور کہا یہ گدا کس نے سیا ہے، یہ تو پھٹا ہوا تھا۔ تو ملازمین کہنے لگے یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں، پھر یہ کیسے پھٹ گیا؟ اس طرح ملازمین مختلف قسم کے ہیلے بہانے بناتے رہے۔ آخر کار جب محمود غزنوی نے سختی کی تو ملازمین نے پوری کہانی سچ سچ بتا دی، اور محمود غزنوی نے احمد رفوگر سے ملاقات کی اور تمام ثبوت اکٹھے کر لیے۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، اب آپ اس کا مال دے دیں، بات ختم۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے کہ میں قاضی صاحب ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، آپ مان لیں اور وہ ہیرے اس کو واپس کر دیں، اور کہا میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں۔
میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب کوئی دوسرا موجود نہیں۔ آج توبہ کر لے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو میری زبان پر اعتبار کر لے، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی صاحب نے کہا نہیں، میری کوئی غلطی ہی نہیں۔ محمود غزنوی نے پھر بڑے دربار میں بلا لیا، مجمع عام میں بلا لیا۔ مہلت کے دنوں میں جو توبہ کر لیں وہ بچ جاتے ہیں، لیکن لوگ رسوائی کے دنوں میں واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی صاحب کو بلایا اور پوچھا بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفوگر کو۔ جب احمد رفوگر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات سے ہی نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود غزنوی کہنے لگا قاضی میں نے تجھے وہاں کہا تھا، مان جا، اب بڑے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ محمود غزنوی نے کہا جا، نکل جا میرے دربار سے۔ اتنی عزت دی، اتنی بڑی تنخواہ دی، قاضی بنایا اور تھوڑی سی رقم کے لیے بددیانت ہو گیا، جا چلا جا۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنت برسانے لگے۔ کل جو لوگ دکانیں چھوڑ کر سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا تو وہ بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم سکول و مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ او بھائی، کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں کہ میری سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑی بات تھی، ہر کوئی کہتا تھا کہ میرا رشتہ دار ہے۔ رسوائی ہو گئی تو سب نے آنکھیں ہی پھیر لیں، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی صاحب خاموشی سے اندر چلا گیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس آئی اور نہ ہی نیند آئی۔ ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا۔ یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا یہاں تو گواہی دینے والا احمد رفوگر تھا، اور قیامت میں تو تمہارے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے ہیں، مگر وہاں تو فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی، قیامت میں موت بھی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک بددیانتی، جھوٹ اور خیانت سے محفوظ فرمائے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے، آمین۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔